بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک کی اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم حضرت علامہ الشاہ الحاج مفتی محمد اختر رضا، جنہیں دنیا حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، انہی کے عرس کا موقع ہے۔ آج کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ان کی سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ 16ویں پارے کی سورہ مریم کی لاسٹ آیتیں ہیں۔ رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کیا۔ صرف ایمان کافی نہیں، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھا عمل کیا تو رب فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ان قریب رحمان ایسے لوگوں کی محبت دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ اولیاء کرام ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، دوست ہیں جو اللہ کے، ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہماری مسجد میں مزار حضرت خواجہ ابراہیم عرف کبیر الدین صوفی چشتی ناگوری علیہ رحمہ کا کون جانتا ہے؟ ان کی سیرت کے حوالے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اور بھی مزارات اولیاء کرام ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے، کسی کو نہیں پہچانتے، لیکن ہاں ہم اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے۔ جب بھی ان اولیاء کرام کا عرس آتا ہے ہم سارے کام چھوڑ کر ان کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ محبت جو ہمارے دل میں ہے، یہ محبت کیسے آئی؟ نہ ان سے ہمارا کوئی خونی رشتہ ہے، نہ خاندانی کوئی رشتہ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی ان کے اس ظاہری دنیا سے وصال کیے ہوئے کسی کے 600 سال ہو چکے ہیں، کسی کو 800 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے۔ یہ محبت ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے انہیں ہی اولیاء کرام کی محبت عطا فرماتا ہے، ہر ایک کے نصیبے میں نہیں۔ ان اللہ والوں سے محبت کرنا ہر ایک کے نصیبے میں نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں
جو کہتے ہیں ان کے مزار پہ جا کے کیا ملتا ہے، ان سے کہو تو پہلے اپنا ایمان کی حفاظت کر لے، تمہیں اگر فائدہ نہیں ملتا تم نہیں جاتے ہو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب محبت کرتے ہیں تو ان کی یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور آخرت میں کام اس لیے آئے گی، یہ بات میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دی، آج ہماری بات کو لوگ بہت ادھر ادھر گھماتے ہیں، مولانا نے ایسا بول دیا، مولانا نے ایسے بولا، تو مولانا نے جو آگے بولا وہ بھی سنو، پیچھے بولا اسے بھی سنو، پوری بات سنو۔ اولیاء کرام کی محبت جو ہمیں زمین پر کام آتی ہے، اسی طرح ان اللہ والوں کی محبت آخرت میں بھی ہمیں کام آئے گی۔ اور یہ بات ایسے نہیں، میں نے حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے یہی نیک اولیاء کرام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتو، یہ جتنے میرے اولیاء کرام ہیں، جتنے میرے محبوب بندے ہیں، ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرو۔ یہ جتنے نیک ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے برگزیدہ ولی ہیں، ان کو بغیر حساب کتاب، کوئی حساب نہیں، کچھ پوچھا نہیں جائے گا، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کرو۔ رب کا یہ حکم آئے گا تو وہ اولیاء کرام وہیں کھڑے رہیں گے، آگے بڑھیں گے بھی نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندو، تمہارے لیے میں نے حکم دے دیا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جاؤ، تو جاؤ جنت میں۔ تو وہ اولیاء کرام ہاتھ باندھ کر عرض کریں گے، مالک ہم اکیلے جنت نہیں جائیں گے، ہم اکیلے جنت نہیں جائیں گے۔ تو رب ارشاد فرمائے گا، بتاؤ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو وہ اولیاء کرام عرض کریں گے، مالک زمین پر جتنے لوگ ہم سے محبت کرتے تھے ہم ان ساروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جتنے لوگ ہم سے محبت کرتے تھے ان سارے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو رب ارشاد فرمائے گا، فرشتو، جتنے ان سے محبت کرنے والے تھے سب کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دو، سب کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دو، اور وہ اولیاء کرام اپنے سارے ماننے والوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں گے اور جنت الفردوس کی اعلیٰ منزلوں پر لے جائیں گے۔ یہ اللہ والوں کی محبت زمین پر بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، نیک عمل کیا جس نے اور ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کیا، اللہ ایسے لوگوں کی محبت دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو مقام کتنا بڑا دے دیتا ہے۔ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے تو جس سے محبت فرماتا ہے دنیا اسے غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے تو دنیا اسے غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، خود خالق ان سے محبت فرماتا ہے، تو کتنا بڑا مقام ہوگا اللہ جس سے محبت فرمائے۔ اب حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں اللہ جس سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اللہ جس سے محبت فرماتا ہے حضرت جبریل کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے، جبریل فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، فلاں گھر کے اندر فلاں انسان، جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب حضرت جبریل سارے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، اور سارے فرشتوں کو جمع کر حضرت جبریل ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتوں، فلاں علاقے میں رہنے والا انسان ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں تم سارے مل کر اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل زمین پر آتے ہیں، اور زمین پر آنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں فلاں انسان سے اللہ محبت کرتا ہے، سارے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے دنیا والو اگر کامیابی چاہتے ہو تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ان اللہ والوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل میں بٹھائی ہے۔ ہم جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رہے گی ان اللہ والوں سے ہم محبت کرتے رہیں گے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس نیک بندے سے زمین کے اوپر جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انہی نیک بندوں سے بعد وصال مزار میں جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یعنی ان اللہ والوں کا وہ بڑا مقام ہوتا ہے کہ جب تک زمین کے اوپر ہوتے ہیں
تب بھی لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں، زمین کے اندر جاتے ہیں پھر بھی لوگوں کو فیض پہنچا جاتے ہیں۔ اور ان کی تازہ مثال کہیں دور نہیں لے جانا ہے، ہمارے اسی شہر میں حضرت شاہ عالم کا مزار موجود ہے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم کیسے بھی پریشانی میں ہو، کیسی بھی اذیت میں ہو، کیسی بھی تکلیف میں ہو، شاہ عالم کے مزار کا صرف ہم تصور کرتے ہیں پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں جا کر دعا کرنا الگ بات، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا الگ بات، لیکن صرف شاہ عالم کے مزار کا تصور کر لو، دل ہلکا ہونا لگتا ہے، دل کے اندر جو بوجھ ہوتا ہے وہ بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ ان اللہ والوں سے جب تک زمین کے اوپر ہو تو بھی فائدہ، زمین کے اندر ہو تو بھی فائدہ، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کرام کو اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے تو کبھی ہم ان کی زندگی کا مطالعہ بھی کریں کہ کیا انہوں نے زندگی ہماری طرح گزاری، ان کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ کس شان کے ساتھ، کتنی عبادت، ریاضت اور مجاہدے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کرام کو اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ آج مجھے جس ذات کا تذکرہ کرنا ہے حضور تاج الشریعہ کا، میں کرامتیں تو انشاءاللہ بعد میں سناؤں گا، اور کرامت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے تو دین پر استقامت ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے لوگوں نے پوچھا، حضور جو انسان آسمانوں میں اڑتا ہو کیا ہم اسے ولی مان لیں؟ آج تو ہمیں کوئی یوں کرشمہ دکھا کر کاجو بادام دکھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں۔ کہا حضور جو آسمانوں میں اڑتا ہو اس سے ہم اللہ کا ولی مان لے؟ کہا نہیں۔ کہا حضور جو دریا پہ چلتا ہو، زمین پر ہم چلتے تو ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اس نے والے نے پوچھا حضور جو دریا پر چلتا ہو ہم اسے ولی مان لے؟ کہا نہیں۔ تو لوگوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی حضور تو پھر ہم ولی مانیں کسے؟ آسمانوں میں اڑتا ہو اسے بھی ولی نہ مانے، دریا پر چلتا ہو اسے بھی ولی نہ مانے، تو ولی مانے کسے؟ ولی کی نشانی کیا ہے؟ ہم اور آپ کے پاس ولی کی نشانی کیا ہے؟ بس تھوڑا سا کچھ دکھا دے، بھلے نماز نہ پڑھتا ہو، بھلے شریعت کے احکام کے کلم کھلا دجیاں اڑاتا ہو، شریعت کے خلاف کام کرتا ہو، لیکن بس ہم تو اس کا دامن بہت اللہ کا ولی ہے، اللہ تک پہنچا ہوا ہے۔ یاد رکھنا اگر جو انسان شریعت کے خلاف کام کرتا ہے وہ اللہ تک نہیں شیطان تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ کسی ایسے ویسوں کے پیچھے مت بھاگو۔ سید الطائفہ سے لوگوں نے پوچھا حضور بتائیے ہم کسے ولی مانیں؟ آسمانوں میں اڑتا ہو وہ بھی ولی نہیں، دریا پہ چلتا ہو وہ بھی ولی نہیں، تو ولی کون ہے؟ سید الطائفہ نے ارشاد فرمایا الاستقامت فوق الکرامت۔ کہے لوگوں کرامت سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے تو وہ دین پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ تم دیکھو اس انسان کو، اس کی کوئی کرامت نہ ہو تو چلے گا، لیکن یہ دیکھنا کہ جو بھی ہے وہ شریعت پر عمل کتنا کرتا ہے۔ جو شریعت پر جتنا زیادہ عمل کرتا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا بڑا مقام حاصل کرے گا۔ شریعت پر جو عمل کرنے والا ہو، جو شریعت پر عمل نہ کرتا ہو ولی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو شریعت پر عمل کرتا ہو اگرچہ کوئی کرامت نہ ظاہر ہوئی ہو لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ یا اولیاء کرام، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان، شریعت پر استقامت کیسی تھی؟ آپ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، ٹرین سے سفر ہو رہا تھا، بریلی شریف سے آپ ٹرین میں بیٹھے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز ایک جگہ ٹرین رکی، آپ نے نماز مغرب پڑھی، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، ٹرین رکی۔ حضور تاج الشریعہ نے ساتھ میں جو خادم تھے ان سے ارشاد فرمایا مصلی بچھاؤ میں عشاء کی نماز پڑھوں گا۔ جیسے ہی مصلی بچھایا کہ سگنل ملا اور ٹرین کا ہارن بجا۔ خادموں نے کہا حضور ہارن بج چکا ہے، اب یہ ٹرین چلنے لگے گی، نماز اب آپ ادا نہیں کر پائیں گے، لیکن حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا اب مصلی بچھا دیا ہے تو اب میں نماز یہیں پڑھوں گا۔ مصلی بچھا دیا ہے اب میں نماز یہیں پڑھوں گا۔ وہ خادم بھی خادم تھے، آج کل کی طرح نہیں جو پیر کو بھی بہکا دیتے۔ خادموں نے سنا کہ حضرت نے کہا میں نماز یہیں پڑھوں گا، خادم بھی خاموش ہو گئے۔ حضور تاج الشریعہ نے وہیں مصلی بچھا کر سنتیں بھی پڑھی، فرائض کو بھی پڑھا، نوافل اور وتر کو بھی پڑھا۔ ساری نماز مکمل ہو جانے کے بعد حضور تاج الشریعہ نے خادموں سے ارشاد فرمایا بتاؤ ٹرین کہاں پہنچی؟ صرف 4 فرض نہیں پڑھے تھے، سنتیں بھی پڑھی ہے، نفل بھی پڑھی ہے، وتر بھی پڑھی ہے۔ ساری مکمل نماز پڑھنے کے بعد ابھی جب آپ نماز شروع کر رہے تھے سگنل مل چکا تھا، ہارن بج چکا تھا کہ اب یہ ٹرین آگے بڑھے گی، لیکن جب آپ مکمل نماز پر سے فارغ ہو جاتے ہیں خادم سے پوچھتے ہیں بتاؤ ٹرین کہاں پہنچی؟ خادم نے کہا حضور ابھی گاڑی یہیں رکی ہوئی ہے، گاڑی ابھی یہیں رکی ہوئی ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے سننے کے بعد یہ نہیں کہا دیکھا میں نے کیا کہا تھا؟ یہ اللہ والوں کو گھمنڈ نہیں ہوتا ہے،
یہ اللہ والے کبھی اپنی بڑائی کی بات نہیں کرتے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ ٹرین کہاں پہنچی؟ خادم نے کہا حضور ٹرین ابھی پلیٹ فارم پر ہی رکی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اللہ کا کرم ہے، نماز تو اپنے وقت پر ادا ہو گئی، اللہ کا کرم ہے، نماز تو اس کے وقت پر ادا ہو گئی۔ اللہ والے ہیں، ٹرین کا ارادہ نہیں کیا، ٹرین کی فکر نہیں کی کہ اگر نماز پڑھوں گا تو ٹرین آگے بڑھ جائے گی۔ آپ نے سوچا جس خالق کے کائنات کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ مسبب الاسباب بھی ہے، اور اللہ اسباب بھی بناتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے تو ساری چیزوں کو اس کے ہاتھوں کے نیچے کر دیتا ہوں۔ یہ حضور تاج الشریعہ ہیں، اور کبھی آپ نے شریعت میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، چاہے کوئی بھی ہو، وقت کا کتنا بھی بڑا کوئی لیڈر کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا ہوتا، اگر تھوڑی سی بھی اس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ میرا کام ہے۔ اگر لوگ مانتے ہیں تو زہ نصیب، اور اگر لوگ نہ مانیں تو یہ جانیں ان کے اعمال جانیں۔ لیکن حضور تاج الشریعہ ہمیشہ جب بھی کوئی انسان تھوڑی سی ذرہ برابر بھی شریعت کے خلاف کام کرتا، آپ فوراً اسے پکڑ لیتے،